آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 87واں نمبر 87 اور یہ المقسط اس کا معنی عدل و انصاف کرنے والا. ظاہر ہے کہ عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ختم ہے. جیسا عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے ایسا اللہ کا غیر نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ آپ کی ذات عدل و انصاف ہی پر پوری کائنات کو لے کے چل رہی ہے، بلکہ پوری کائنات عدل ہی پر قائم ہے. خود اللہ کی اپنی ارشد ذات جو ہے وہ خالص عدل ہی عدل ہے. تو اس لیے یہ المقسط اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف میں ایک کمال یہ ہے کہ وہ ایسا عدل و انصاف کرتا ہے کہ مظلوم کی خوشنودی کو بھی سامنے رکھتا ہے اور ظالم کی خوشنودی کو بھی سامنے رکھتا ہے. سبحان اللہ. ایسا عدل و انصاف یہ قدرت سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اچانک آپ ہنس پڑے، اور اتنا آپ ہنسے کہ آپ کے جو ہے دنداں مبارک جو ہے نظر آنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خیریت ہے؟ کون سی نئی بات ہوئی؟ فرمایا کہ اصل میں مجھے ایک بات پہ ہنسی آ گئی کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ دو مومن بندے اللہ کے سامنے دوزانوں بیٹھے ہیں. ایک مومن بندہ اللہ سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ اے رب ذوالجلال، اس سے میرا حق دلوائیے، اس سے میرا حق مارا ہوا ہے اور دنیا میں تو دیا نہیں، آج تیرے دربار میں آ گئے ہیں، آپ میرا حق دلوائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے مومن بندے سے متوجہ ہوتے ہیں کہ بھی تم نے اس کا حق نہیں دیا، لہذا اس کا حق ادا کرو. تو وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال، یہاں تو حق نیکیوں کے ساتھ دیا جاتا ہے اور نیکیاں میری رہی نہیں، میرے پاس نیکیاں ہیں نہیں، تو میں کیسے اس کا حق ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مظلوم بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی اب بتا تو کیا کرے گا، کیونکہ اس کے بعد نیکیاں یعنی حق ادا کرنے کی گویا کہ کرنسی نیکیاں ہیں، تو وہ ہے نہیں اس کے پاس. اب بتا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ جھٹ سے بولا تو پھر یوں کرے کہ میرے گناہ اس کے اوپر لاد دیں، میرے گناہ اس کے کندھے پہ ڈال دیں، یہ کریں. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے. فرمایا کہ دیکھا کیسا وہ منظر ہوگا کہ وہاں جا کر ہر بندہ چاہے گا کہ میرے گناہوں کو بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے. جو گناہ دنیا میں انسان بالکل شتر بے مہار کی طرح کرتا ہے، اور وہاں پر یہ تمنا کرے گا کاش میرے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے، تو وہاں پر وہ بندہ یہ تمنا کرے گا. جب یہ بات کہی تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بندے کو جس سے یہ مطالبہ کیا کہ بھی میرے گناہ وہ اٹھا لے. اب ظاہر ہے کہ گناہ جب اس کے کندھے پہ ڈال دیے جائیں گے تو اس مومن بندے کے لیے رہے گا کیا؟ نیکیاں پہلے نہیں ہیں، الٹا گناہ لاد دیے ہیں، تو وہ تو سوائے اس کے کہ مارا گیا. لیکن اللہ کی رحمت و شفقت نفس ایمان کی وجہ سے اس پر ہی ہوگی کہ اللہ اس بندے سے کہے گا جس کا حق مارا گیا تھا، اس مظلوم سے کہے گا ذرا سر اٹھا. وہ سر اٹھائے گا تو سامنے سونے چاندی کے محلات نظر آئیں گے اور حور و قصور اور باغات ایسے، تو دیکھ کر ہکا بکا اور منہمک ہو جائے گا. کہا کہ اے رب ذوالجلال، یہ کس ولی کے، کس نبی کے، کس شہید کے محلات ہیں، یہ ہم نہیں ان کو پا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جو اس کی قیمت ادا کر دے وہ پالے گا اس کو. تو وہ جھٹ سے بولے گا رب ذوالجلال، اس کی کیا قیمت ہے؟ کہ اگر یہی بات ہے کسی ولی، شہید یا کسی جو نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے معاملہ، قیمت ادا کرنے پر ہے، تو قیمت مجھے بتائیے کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اس کی قیمت کسی مومن بندے کو معاف کرنا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا تو اگر اپنے اس مومن بندے کو معاف کر دیجیے، اس تیرا حق مار کے یہاں آ گیا ہے، تو یہ محل تجھے مل جائیں گے. وہ کہہ رب ذوالجلال میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، مجھے اس سے کیا، مجھے تو یہ محل چاہیے، میں نے اس کو معاف کر دیا. جیسے یہ معاف کرے گا تو اللہ فرمائیں گے اب اس اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ اس طرح کا انصاف سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا کہ مظلوم کو بھی راضی کر دیا، اور ظالم جو ایمان جس کے پاس تھا اس کی جو کوتاہی تھی اس کو بھی کس طریقے سے کور کر کے اس کو بھی راضی کر کے جنت میں داخل کر دی. تو فرمایا کہ یہ ہے، تو یہ مقصد ہونے کی شان اللہ کی ذات کو حاصل ہے
کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اور یہ نام بڑا بابرکت نام ہے، اس کے جو ہے عدد کبیر 209 ہیں، 209، اور اس کا جو ہے عدد مفرد جو ہے وہ 2 ہے، 2 اس کا عدد مفرد ہے۔ اور قرآن کریم میں ظاہر ہے کہ اس عنوان سے جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف صیغوں کے ساتھ جو اس نام کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس نام کے فضائل و فوائد کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو عبادت میں جو وسوسے آتے ہیں، شیطان جو انسان کے دل اور دماغ کے اندر وساوس ڈال کے عبادت کا لطف جو کھو دیتا ہے، وہ اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد یا مغرب کے بعد 101 دفعہ اس کا ورد کرے، یا مقسطو یا مقسطو یا مقسطو، یا آخر میں تا نہیں ہے، توئے ہیں، توا، ہاں مقسطو، تو یا مقسطو 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 درود شریف پڑھ کے بدن پہ دم کر لیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی عبادت کا حقیقی لطف اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور وساوس شیطانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نفع ہے، کیونکہ آج ہر دوسرا بندہ کہتے ہیں نماز میں اس سے خیالات بہت آتے ہیں، اس کے لیے بڑا نافع ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کریں تو یہ یا مقسطو 7 مرتبہ پڑھ کے پہلے سینے پہ پھونک لیا، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے نماز میں، تو سمجھو اس ہاتھ کے ہاتھ اب جو ہے وہ سیف ہو گئے یہ شیطانی وساوس سے۔ یہ کس کا نفع؟ اور دوسرا اس کا نفع یہ کہ دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو قبولیت و دعا میں اس کی بڑی تاثیر ہے۔ انسان اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، نام کا جتنا عدد 211 مثلا عدد ہے، 211 مرتبہ پڑھ لے، یا خود اس کا اپنا عدد جو 209 ہے، 209 پڑھ کے اب جو دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو قبولیت دعا میں اس کو بہت دخل ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی جگہ کام کے لیے نکل رہا ہوں لیکن میرا کام ہو جائے، مجھے وہاں انصاف مل جائے، یا یہ نہ ہو کہ میرا کام جو ہے وہ دگردوں ہو جائے، اٹک جائے۔ تو لہذا اپنے نام کے عدد کے اوپر جو 3 سے ملٹیپلائی کرے اور اپنے اوپر پھونکے اور سارے رات سے یا مقصدو پڑھتا ہوا جائے اور متعلقہ آدمی سے ملے، انشاءاللہ وہ چھٹ سے اس کا کام کر دے گا، سبحان اللہ، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کہ جو اس کا انصاف حق ہو اس کو مل جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، تو ایک تو یہ ہے کہ 70,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی غم آ گیا، کوئی رنج آ گیا، کوئی آفت آ گئی، تو سارے چند لوگ گھر کے اکٹھے ہو کے 70,000 کا اس کا ورد کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں، تو بس ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ اس کا پڑھ لینا کافی ہوگا اور وہ جو آفت ہے وہ ٹل جائے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ ورنہ اگر جو ایک آدمی نے پڑھنا ہے، زیادہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں، تو پھر جو ہے یہ 209 جو اس کا عدد ہے، اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر لے، جتنا آ جائے وہ اتنا روزانہ وہ پڑھتا رہے، اور یہ 41 ڈیز کی نیت کر لے، انشاءاللہ اول تو 11 دن میں یا 2-11 یعنی 22 دن کے اندر آفت دور ہو جائے گی، ورنہ 41 ڈیز کے اندر تو آفت اور رنج اور غم دور ہو ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ تو یہ یا مقصد۔ بہت خوب۔